بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بن عاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی۔ اے رب، انہوں نے بہکایا یعنی بتوں نے بہت لوگوں کو، سو جو کوئی میری راہ پر چلا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا سو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ آیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور جو تو ان کو بخش دے تو تو مالک ہے حکمت والا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہم امتی امتی، اے پروردگار میرے، امت میری امت میری، اور رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور رب تیرا خوب جانتا ہے، لیکن تم جا کر ان سے پوچھو وہ کیوں روتے ہیں۔ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب حال بیان کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کیا، حالانکہ وہ خوب جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا اور کہہ، ہم تم کو خوش کر دیں گے تمہاری امت میں اور ناراض نہیں کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈرا تو اپنے کنبے والوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ سب اکٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام سب کو ڈرایا، پھر خاص کیا اور فرمایا، اے کعب بن لوئی کے بیٹو، چھڑاؤ اپنے تئیں جہنم سے، اے مرہ بن کعب کے بیٹو، چھڑاؤ اپنے تئیں جہنم سے، اے عبد شمس کے بیٹو، چھڑاؤ اپنے تئیں جہنم سے، اے ہاشم کے بیٹو، چھڑاؤ اپنے تئیں جہنم سے، اے عبد المطلب کے بیٹو، چھڑاؤ اپنے تئیں جہنم سے، اے فاطمہ، چھڑاؤ اپنے تئیں جہنم سے، اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ اختیار نہیں رکھتا، یعنی اگر وہ عذاب کرنا چاہے تو میں بچا نہیں سکتا، البتہ تم جو مجھ سے ناطہ رکھتے ہو اس کو میں جوڑتا رہوں گا، یعنی دنیا میں تمہارے ساتھ احسان کرتا رہوں گا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خطبہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے کم درجے کا عذاب قیامت کے دن اس کو ہوگا جس کے بیچ تلووں کے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے اور ان کی وجہ سے بھیجا پکنے لگے گا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو جہنم والے ہیں، یعنی ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے ہیں، جیسے کافر اور مشرک، وہ نہ تو مریں گے نہ جئیں گے، لیکن کچھ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، آگ ان کو مار کر کوئلہ بنا دے گی، پھر اجازت ہوگی، شفاعت ہوگی، اور یہ لوگ لائے جائیں گے گروہ گروہ اور پھیلائے جائیں گے جنت کی نہروں پر، اور حکم ہوگا، اے جنت کے لوگو، ان پر پانی ڈالو، تب وہ اس طرح سے جمیں گے جیسے دانہ اس مٹی میں جمتا ہے جس کو پانی بہا کر لاتا ہے۔ ایک شخص بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوتا ہے جنگل میں رہے ہیں۔ جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ بہاؤ میں جو مٹی جمع ہوتی ہے اس میں دانہ خوب اگتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہے جس کا منہ اللہ تعالی جہنم کی طرف سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا، اور اس کو ایک درخت دکھا دے گا سایہ دار۔ وہ کہے گا، اے رب میرے، مجھے اس درخت کے پاس لے جا، میں اس کے سایہ میں رہوں گا۔ اور بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
اے آدم کے بیٹے، تیرے سوال کو کون سی چیز تمام کرے گی آخر تک؟ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا فلاں فلاں چیز کی آرزو کر، یہاں تک کہ جب اس کی سب آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو یہ سب لے اور 10 حصے ان سے زیادہ لے۔ پھر وہ اپنے گھر میں جائے گا اور حوروں میں سے دونوں بیویاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی شکر اللہ کا جس نے تجھ کو جلایا ہمارے لیے اور ہم کو جلایا تیرے لیے۔ پھر وہ کہے گا کسی کو اللہ نے اتنا زیادہ نہیں دیا جتنا مجھ کو دیا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔